آج ہم علامہ محمد اقبال کی شعرۂ آفاق نظم جو بال جبریل میں شامل ہے، جبریل علیہ السلام و ابلیس کا مکالمہ، جبریل و ابلیس پڑھنے لگے ہیں اور اس کو سمجھنے لگے ہیں اور اس کو تفصیل سے دیکھنے لگے ہیں۔ اس کا زمان و مکان کا تعین اگر کر لیں تو یہ ہم شورلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نظم زمین سے کہیں اوپر اور آسمانوں سے کہیں تھوڑا نیچے جبریل و ابلیس کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور اس کے زمان کا تعین میں نہیں کر سکتا، ہاں مکان کا کر سکتا ہوں اور اس کے وہ دلائل میں آگے دوں گا۔ یعنی زمین سے تھوڑا اوپر، آسمان سے تھوڑا بیچ، کہیں پر جبریل و ابلیس کی ملاقات ہو رہی ہے اور وہ ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، اور جبریل علیہ السلام ابلیس کو دیکھ کر پکارتے ہیں کہ ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، اے میرے پرانے دوست، رفیق، ساتھی، وہ دنیا کیسی ہے جہاں پہ سنا ہے کافی رنگ اور طرح طرح کی خوشبو ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ پرانے ساتھی کی یاد برقرار ہے، کیوں؟ کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ بدی کی وجہ سے اپنے رشتے کو متاثر نہیں ہونے دیتا، وہ حق ہی نہ رہے، وہ خیر رہے ہی نہ، کہ اگر وہ باطل سے منہ موڑ لے، بدی سے منہ موڑ لے۔ جو ہمیں مولانا روم نے سمجھایا کہ طبیب کا کام تو بیماروں کا علاج کرنا ہے، تو جبریل علیہ السلام ابلیس سے مخاطب ہیں کہ اے پرانے دوست، پرانے رفیق، وہ دنیا جہاں تم رہتے ہو، جہاں کئی رنگ ہیں، طرح طرح کی خوشبو ہے، کیسا ہے وہ جہان، وہ زمین، وہ ارتھ، وہ انسانوں کی زمین کیسی ہے؟ آگے سے ابلیس جواب دیتے ہیں، سوز و ساز درد و داغ جستجوئے آرزو، وہ زمین اچھی ہے، ہر چیز کی جستجو کرنی پڑتی ہے تب کہیں ملتی ہے، فقط آرزو سے نہیں ملتی ہے، جنت جیسی نہیں ہے۔ مگر جب آپ اس آرزو اور جستجو کے درمیان کا فاصلہ طے کرتے ہیں تو لذت بہت محسوس ہوتی ہے، جس کو وہ مخلوق نہیں سمجھ سکتی جو بالکل آرام سے بیٹھی رہتی ہے اور تسبیحات کرتی رہتی ہے۔ اور سوز ہے، وہ درد ہے جو کئی مسکراہٹوں سے بہتر ہے، وہ تکلیف ہے جو آنکھ کو بند نہیں ہونے دیتی، پہلے سے بھی زیادہ کھول دیتی ہے۔ وہ سوز ہے زمیں پہ، درد ہے، درد جو انسانی عقل کا سب سے بڑا رہنما ہے، اور داغ ہے، یعنی گناہ گاروں کی کائنات ہے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، ہم اچھے بھی ہو جائیں گے۔ تو جستجو اور آرزو والی زمین ہے اور اچھا وقت گزر رہا ہے۔ جبریل علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ اب آپ دیکھیے یہ علامہ نے کتنی گہرائی میں بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر آسمانوں میں ابلیس تیری گفتگو رہتی ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ معافی مانگ لیں اور آپ کا جو رتبہ کھو گیا ہے ہم آپ کو دوبارہ دلوا دیں، آپ کی صلح ہو جائے، آپ معذرت کر لیں، توبہ کر لیں اور دوبارہ ہم میں شامل ہو جائیں اور دوبارہ سے آسمانوں میں ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ آگے سے ابلیس جواب دیتے ہیں، آہ اے جبرائیل علیہ السلام، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب ملاقات زمین پر نہیں آسمانوں کے پاس ہے، تو آسمانوں میں آپ جانتے ہیں کتنا اندھیرا ہے، کتنے بڑے بڑے ستارے، کتنے کتنے ہماری کائنات جتنے بڑے بڑے ستارے چمک رہے ہیں، مگر اندھیرا ان پر غالب ہے، کوئی اور رنگ نہیں، کوئی غالب کی بات نہیں، کوئی فیض کا مصرع نہیں، کوئی محبوب چھپ کے دوسرے کو دیکھ نہیں رہا، کوئی کسی سے ناراض ہو کے چھپ نہیں رہا، سب اندھیرے کے سپرد۔ یہاں میری گزر ممکن نہیں، مجھے تو زمین کی عادت ڈل گئی ہے، جہاں رنگ ہی رنگ ہے، خزاں آتی ہے اسی جگہ بہار بھی آتی ہے، اور یہ اوپر کی خاموشی میں کیسے برداشت کروں؟ ان محلات، ان جگہوں میں تو اتنی خاموشی ہے۔ نیچے جا کے دیکھو، وہ بوڑھی ماؤں کو دیکھو جن کے بچے رو رہے ہیں، اس کا ایک شور ہے اور وہ ان کو ایسی میٹھی باتیں کہہ کے سلاتی ہیں، میں تو اس کو بھی سنتا ہوں۔ انسانوں نے اس جگہ کو ایسا آباد کر رکھا ہے، لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں کسی کے ظلم سے تو جالب کی نظمیں بآواز بلند پڑھتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہاں اوپر تو خاموشی ہے اور نیچے ہمیں عادت ہے بہت زیادہ خوبصورت آوازوں کی۔ اور پہلے مصرع جو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا مٹکا ہے شراب کا، یہ ٹوٹا ہے، یعنی میں نے گستاخی کی ہے
تو سارا ہوش میرے سپرد آیا، میں نے خود کو پہچانا ہے، میں نے دور ہو کے خود کو پہچانا ہے، میں نے اس فاصلے میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو۔ وہ کہتے ہیں جس کی نومیدی سے ہے سوز درون کائنات، یعنی جس کے نا امید ہونے سے، جس کی نا سے پوری کائنات کا کاروبار آگے چلا۔ اگر میں نہ کرتا تو آدم علیہ السلام آج جنت میں ہوتے اور ہم سب اپنے اپنے محبوب کو نہ دیکھتے، ہم یہ جستجو اور آرزو کی جنگ نہ دیکھتے، ہم اپنے آپ کو آئینے میں ہی کبھی نہ دیکھتے، ہم یہ جدائی کو کبھی چیرش نہ کر پاتے۔ We just have been up there۔ جس کی نومیدی سے ہے سوز درون کائنات، میری نا نے پوری کائنات کو ہاں کہنے کا موقع دیا۔ میری نا نے ہی تو پوری کائنات کی وہ مشینری کو دھکا دیا ہے۔ I am the climax۔ I brought that twist to the story else everyone bored۔ سب سجدہ کر گئے، میں نے نہ کیا، پھر آدم کو ورغلایا، تبھی تو کہانی شروع ہوئی ہے۔ جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، تو میری نا بڑی اہم ہے۔ میری نا وہ اندھیرا ہے جو سورج کو مفید بناتی ہے، وہ میں ہی ہوں جس نے اندھیرا اپنے نام لگوا لیا ہے تاکہ سورج بھی اپنا کاروبار بیچتا ہے۔ میں نے روشنی دی ہے، اسے میرا احسان مند ہونا تھا، اور میری نومیدی سے، میرے نا امیدی سے یہ سارا کاروبار چلا۔ تو اب بتاؤ میرے حق میں تکنا تو اچھا یا لا تکنا تو۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ابلیس کہتا ہے میں اس کا انکاری نہیں ہوں، مگر اگر میں معافی مانگ لوں تو پھر تو سب ریپ اپ ہو جائے گا، the curtains will rise، سٹیج نظر آ جائے گا، اور وہ انسان سوچئے جو کیو سے، غاروں سے نکل کے آج بلند و بالا عمارتوں پہ ہم مارز پر ڈیرے جما چکا ہے، اسے کتنا افسوس ہوگا۔ بڑی مشکل سے اسے منایا ہے کہ زمین چھوڑ کے اوپر اٹھو، نکلو یہاں سے کہیں باہر۔ بڑی مشکل سے اسے منایا کہ تم ان آئس ایج سے لڑ سکتے ہو، بڑی مشکل سے اسے منایا کہ اٹھاؤ اوپر عمارتیں، نہیں گریں گی، تم انسان ہو۔ تو بتاؤ جس کی نومیدی نے ان کو امید دی ہے، تو اگر میں معافی مانگ لوں تو یہ کاروبار تو سارا رک جائے گا۔ جبریل علیہ السلام آگے سے جواب دیتے ہیں، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ تیرے انکار کی وجہ سے تو نے وہ جو مقامات بلند ہیں، اللہ کی قربت ہے، وہ جو اتنا تجھے ایک ہائی سٹیٹس ملا ہوا تھا، وہ سب کھو دیا، اور تمہاری وجہ سے فرشتوں کو بھی بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا کہ تم ہم میں سے تھے اور تم نے انکار کر دیا۔ ابھی آپ یہ یاد رکھیے کہ میں علامہ نے جو ابلیس کو خواجہ اہل فراق کہا ہے اس پر پھر کبھی بات کروں گا، وہ علیحدہ مکمل بات ہوگی کہ یہ عاشقوں کے کیا ہم کہیں گے لیڈر کیوں ہے، عاشقوں کے رہنما ابلیس کیوں اقبال نے خواجہ اہل فراق کیوں کہا، یعنی وہ سب جو اپنے اپنے محبوب سے دور ہیں ان کا رہنما اور راہبر کیوں کہا، وہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں دیکھیں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ چشم یزدہ میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی نظر میں ہم سب کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ یہاں پر ابلیس فائنل جواب دیتے ہیں، اور یہ پہلا مصرع میرا فیوریٹ ہے، مجھے بہت پسند ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میں نے جرت دی ہے اس انسان کو، اس مٹی کے ڈھیر کو، میں نے اسے جرت دی ہے کہ یہ ابھرے اور اپنی صلاحیتوں کو لے کر پوری کائنات میں چمکے، ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میں نے اپنے سر ساری سزائیں، ساری لان تان لی ہے تاکہ چلو یہ خلیفہ بن کے دکھا دے، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو، اور یہ عقل جتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے سب تانے بانے میں پرووائڈ کرتا ہوں۔ عقل جو اینٹی تھیسس دیتی ہے، عقل جو انکار میں لذت لیتی ہے، عقل جو مزاحمت کرتی ہے، سب میں نے ہی تو دیا ہے۔ آپ کہیں ہاں، میں کہوں ہاں، وہ کیا بات ہوئی؟ کائنات تو آگے چلتی ہے ریزسٹنس کے اصول پہ، اینٹی تھیسس کے اصول پہ، میں نے دیا ہے۔ میں نے اس آدم کو، مٹی کے ڈھیر کو، مشت خاک کو ذوق نمو، آگے بڑھنے کا، ترقی کا حوصلہ دیا ہے کہ دیکھو کہ تم نے تو کیا کیا، میں نے جو لے کر کس طرح سروائیو کیا، تم بھی ہمت کرو اور آگے بڑھو، ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر،
اے جبرائیل علیہ السلام، آپ تو وہ دور کھڑے خیر و شر کی جنگ دیکھتے ہیں جو زمین پہ جاری ہے، کہ کب کون اللہ کی طرف گرے گا، کون ابلیس کی طرف، کون آج بھوکا سوئے گا، کون آج پھر بھوکا سوتے ہوئے اللہ سے ہی جڑا رہے گا، کون صبر کر لے گا، کون ڈاکہ اور چوری کرے گا۔ میں تجربہ حاصل کر رہا ہوں، میں اس سارے کے سارے اس جنگ کے درمیان کھڑا ہوں، اس مٹی کو اپنے سر لے رہا ہوں، وہ خون جو انسان ایک دوسرے کا کرتے ہیں وہ سب مجھ پر بھی گرتا ہے۔ آپ تو دور کھڑے دیکھتے ہیں، ساحل سے اندازہ لگاتے ہیں اس رزم خیر و شر کا، یہ جو جنگ زمین پر چل رہی ہے۔ کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے، میں کہ تو؟ آپ تو ساحل پر کھڑے ہیں، میں بیچ میں کھڑا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ جو آپ لوگ گناہ لیتے ہوئے، آپ لوگ تو فاصلے سے وہ گناہ دیکھ رہے ہیں جو انسان کرتا ہے، میں تو بیچ میں موجود ہوں وہاں پہ۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم ب یم، دریا بدریا جو بجو۔ یہ زمین بڑی عجب جگہ ہے، یہ مٹی بڑی عجب جگہ ہے، یہ مٹی اور پانی کی کائنات بڑی عجب جگہ ہے۔ یہاں تو پیغمبروں کو بھی آزمائشیں کاٹنی پڑتی ہیں، اور خضر جیسے دانا بھی، خضر علیہ السلام جیسے دانا بھی، ان کو بھی کئی سال جواب نہیں ملتے، اور الیاس بھی ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیماریوں سے لڑتے رہے۔ یہ بہت مشکل کائنات ہے۔ وہ یاد آ رہا ہے نا، علامہ محمد اقبال نے بال جبریل میں ہی کہا ہے کہ یہ کائنات آباد کرنے کے لیے جو حوصلہ درکار تھا وہ فقط انسانوں کے پاس ہے، کیونکہ یہاں کی بیماری کو کاٹنا ہے، یہاں کے بڑھاپے کو کاٹنا ہے، یہاں پہ ساری کائنات کو دیکھتے ہوئے لالچ میں نہیں نا، پوری کائنات ایسے آنکھوں کے سامنے، مگر غیب پر یقین بھی رکھنا ہے۔ تو اس سے انسان بے دست و پا ہوتا ہے نا، کبھی گھبراہٹ آتی ہے نا کبھی۔ اور آگے دیکھیے، میرے طوفان یم و یم، دریا بدریا جو بجو، اور دیکھ لو میرے رنگ ہر جگہ تمہیں ملیں گے، ہر جگہ میں نے اپنا شر، اپنا پیغام پہنچایا ہوا ہے۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے۔ اس شعر پر غور کیجئے کہ ابلیس کو علامہ عاشق کے طور پر تو ہمیشہ مانتے رہے، خواجہ اہل فراق پر میں نے کہا بات ہوگی جب، کہ جب بالکل اکیلے ٹائم ملے جبریل علیہ السلام تب اللہ سے پوچھے گا، واویلا کر کے سب کے درمیان نہیں۔ عاشق کا پہلا اصول ہے رازداری، عشق کا پہلا اصول ہے رازداری۔ میں کہا ہم سوال بھیج رہا ہوں آپ کے ہاتھ آج جبریل علیہ السلام، مگر اکیلے میں پوچھے گا۔ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو؟ آدم علیہ السلام کے قصے کو رنگ کس نے دیے؟ ورنہ تو جنت میں سب کچھ تھا، کوئی رنگ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رنگ کے آگے کون سا رنگ ٹھہرے؟ سوچیں ایک چھوٹی سی لائٹ آن ہو جائے تو وہ سارے رنگوں کو ہٹا دیتی اور آپ آنکھیں ایسے کر لیتے ہیں، اللہ کا نور، اللہ کا رنگ۔ تو اللہ کے، تو یہ جب قصہ آدم کو جو رنگ چاہیے تھا، جو کلائمیکس چاہیے تھا، جو ایک دم کہانی میں ایک نیا موڑ چاہیے تھا، وہ کس نے، کون لایا؟ میں لایا۔ آپ سب تو مان گئے تھے، بس آدم علیہ السلام حوا کے ساتھ جنت میں رہتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ جو زمین پر ایک نیا کاروبار شروع ہوا، یہ جو زمین پہ خیر و شر کی جنگ شروع ہوئی، یہ جو انسان ہر لالچ کو چھوڑتا ہے، زمین کی کبھی طمع کرتا ہے، یہ جو جستجو والی کائنات ہے، یہ وہ کائنات جہاں ہم تھکتے ہیں مگر مسکرا لیتے ہیں، جہاں ہم بوڑھے ہوتے ہوئے اپنے بچپن کو یاد کر لیتے ہیں، بچپن ہوتے ہوئے بڑے ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سب تو ہاتھ نہ آتا، اور ہم سب جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کبھی دیکھ ہی نہ پاتے، کیوں؟ کیونکہ کہانی آگے شروع ہی نہ ہوتی، ابلیس مان جاتے اور سب وہیں رہتا۔ تو قصہ آدم کو رنگین، یہ ٹوسٹ میں نے دیا، لیکن اکیلے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ میں کھٹکتا ہوں، اب ابلیس کہہ رہے ہیں، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو، یعنی کہ تو سے مراد جبریل علیہ السلام، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔
اب سوچئے کہ علامہ کیا بات یہاں کر گئے. اور یہ کائنات جو جستجو والی کائنات ہے، جہاں محنت کرنی پڑتی ہے، یہاں کے باسی یاد رہ جاتے ہیں. اور وہ جو قربت میں ہیں، پاس رہتے ہیں، سارا دن تسبیحات کرتے ہیں، لیکن جیسے علامہ نے جو بال جبریل میں ہی ان کے متعلق کہا ہے نا کہ نہ کر تقلید ہے جبرائیل میرے جذب و مستی. ہے جبریل علیہ السلام، آپ انسانوں کو، آپ لوگ فرشتوں سے انسانوں جیسے کام نہیں ہوں گے. ہم زندگی کی مصروفیات کو تھامتے ہوئے بھی اللہ عز و جل کی عبادات میں کھڑے ہوتے ہیں. ہماری بچے بیمار ہوتے ہیں تب بھی ہم اللہ اکبر کہہ کے سامنے چلے جاتے ہیں. ہم نے رزق حلال کمانا ہوتا ہے، اپنے ذہنی نفسیاتی مسائل سے لڑنا ہوتا ہے، یہاں کی سردی گرمی سے بچنا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ اکبر کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ میں کھٹکتا ہوں. دل یزداں میں کانٹے کی طرح ابلیس کہہ رہا ہے میں کھٹکتا ہوں. یہ بہت باذوق لوگوں کی فقط سننے والی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن میں ابلیس کا ذکر کتنا ہے. یہ اقبال سمجھا رہے ہیں. اور تو فقط اللہ اللہ اللہ، کوئی محنت نہیں، کوئی کاروبار کا ٹینشن نہیں، کسی اور بات کا درد سر نہیں. آپ نے اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہوتے نہیں دیکھنا، آپ نے اپنے بچوں کو اپنے سامنے بیمار ہوتے نہیں دیکھنا. آپ کے لیے تو بہت سہولت ہے. یہاں بہت عجب معاملہ ہے. اور یہ والا ایمان یقیناً افضل ہے جہاں آپ ہر روز کمزور ہوتے ہوئے بھی اس کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور ہے.